ساری چیزوں کو لے کے آنا اور تو بڑا مشکل کام ہے. تو اس میں سے ہم کوشش کریں گے کہ جو جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم سمجھ لیں، ان کو سیکھ لیں، تاکہ آرٹیکل کے حوالے سے یا مضمون کے حوالے سے جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہوتا ہے تو ان کا نہ ہو. تو بنیادی طور پہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو ٹولز ہیں اور جو انٹرنیٹ کے استعمال ہے مضامین کے حوالے سے یا اسائنمنٹ کے حوالے سے، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان چیزوں کو اپنے لیے یوزفل بنا سکتے ہیں. تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اسکرین میں شیئر کر دیتا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا گوگل ہے نا، گوگل، شیخ گوگل، یہ بڑے کام کی چیز ہے. اور آپ نے شیخ گوگل سے استفادہ کرنے کی بہت کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے نا سب سے جو بنیادی اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا سسٹم ہے، کمپیوٹر ہے، اس میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے، اس میں آپ کے پاس جو اردو کی بورڈ ہے، اردو لینگویج ہے، وہ ضرور انسٹال ہونی چاہیے. اردو لینگویج اگر انسٹال ہو آپ کے سسٹم میں تو آپ کے لیے جو تحقیق ہے، اسپیشلی علوم اسلامیہ کی تحقیق، وہ بہت ہی آسان ہو جاتی ہے. اگر اردو کی بورڈ اور اردو لینگویج انسٹال نہیں ہے تو پھر جو ہے نا ذرا مشکل ہوتی ہے. سب سے پہلا کام آپ یہ ضرور کریں کہ اپنے سسٹم میں اردو جو لینگویج ہے وہ ضرور انسٹال کریں، اردو اور عربک. علوم اسلامیہ کی تحقیق میں یہ بہت کام کی چیز ہے اور آغاز اس کا یہیں سے ہوتا ہے. تو آپ نے کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہے، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں اور اسی کو ہی ہم لے کے آگے چلیں گے تاکہ بات زیادہ ڈریگ نہ ہو اور چیزیں واضح ہو جائیں. مثال کے طور پہ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں. آپ نے ایک آرٹیکل لکھنا ہے عمرہ کے موضوع پہ، یا جو ہے آپ نے کوئی اسائنمنٹ تیار کرنی ہے عمرہ کے موضوع پہ. ہم عمرے کو ہی سامنے رکھیں گے اور عمرے کی مثال کو ہی ہم جو ہے نا اس پورے سیشن میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے حوالے سے کن کن چیزوں کو آپ استعمال کرنے ہیں ان کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے عمرہ پہ اسائنمنٹ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے. سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ آئیں گے اور آپ آ کے یہاں پہ لکھیں گے مثال کے طور پہ عمرہ کا آسان فہم طریقہ. یہ میں نے پہلے سرچ کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے، عمرہ کا آسان فہم طریقہ. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ میں نے اردو کی بورڈ کے ساتھ لکھا ہے میں نے. تو اردو کے ساتھ سرچ کرنا سمجھ لیں کہ ضروری ہے علوم اسلامیہ کی تحقیق میں. جب آپ نے یہ سرچ کیا تو آپ کے سامنے کیا ہوگا کہ کئی ساری جو ہے نا سائٹس کے لنک کھل جائیں گے. ان میں سے سب سے پہلے دیکھیں منہاج کا کھلا ہے، بنوری ٹاؤن کا کھلا ہے. اس کے بعد 3rd نمبر پہ ہے کتابوسنت.com. یہاں بھی جو ہے نا ایک بک اس کے حوالے سے پڑی ہوئی ہے. تو آپ کیا کریں کہ آپ ان میں سے جو لنک آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے تو آپ اس کو کھولیں اور اس میں سے استفادہ کریں. تو مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں کتاب و سنت میں. ہماری نا اصل میں بنیادی طور پہ یہ جو ادارہ محدث ہے ان کی کوئی 8-10 ویب سائٹس ہیں. ان میں سے ایک کتابوں کے حوالے سے کتاب و سنت ہے. پھر اس کے علاوہ ہماری ایک سائٹ جو ہے وہ شاملہ اردو کے نام سے ہے، وہ بھی کتابوں سے متعلق ہے. تیسری جو ہماری سائٹ ہے وہ حدیث سے متعلق ہے، محدث.com اس کو کہتے ہیں. چوتھی ہماری جو سائٹ ہے وہ یہاں پہ یہ نا آ بھی رہی ہے نیچے. جو ایک سائٹ ہے ہماری اہم سائٹ وہ رسائل و جرائد کے حوالے سے. ویسے سائٹس اور بھی ہیں لیکن یہ والی جو سائٹس ہیں نا، اگر آپ نے کوئی تھیسس کرنا ہے، اگر آپ نے کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے، اگر آپ نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے، تو جو ہماری سائٹس ہیں نا، جو یعنی محدث کے ادارے کی سائٹس ہیں، میں کوئی پروموشن نہیں کر رہا کسی ادارے کی، بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی تھیسس یا آرٹیکل لکھنا ہے نا تو یہ جو ادارہ محدث کی سائٹس ہیں نا، اگر آپ اس کو ہی اچھی طرح سے استعمال کر لینا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ رہے. تو اس میں ایک کتاب و سنت ہے اہم سائٹ. تو ہم سب سے پہلے کتاب و سنت پہ آ جاتے ہیں. یعنی آپ نے عمرہ کے موضوع پہ کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ سب سے پہلے کوئی کتاب تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ تلاش کر لیں. ایک طریقہ یہ ہے.
تو گوگل کے ذریعے سے آپ اس کتاب پہ آ گئے اور اس کو آپ جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گوگل کے علاوہ مثال کے طور پہ اگر آپ آ جاتے ہیں، سب سے پہلے میں کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی بھی کتاب کو کیسے تلاش کرنا ہے اپنے موضوع سے متعلق. تو آپ کیا کریں، اگر گوگل سے تلاش نہیں کرنا چاہ رہے ہیں عمرے کے موضوع کو، تو آپ کیا کریں، یہاں پہ کتاب و سنت لکھیں اور کتاب و سنت پہ آ جائیں. مثال کے طور پہ آپ نے لکھ دیا کتاب و سنت .com، یہ جو ہے نا اس کا URL ہے، اس کو یاد رکھیے گا. آپ نے اس کو اوپن کر لیا. اب آپ نے جانا ہے جی میرا جو ہے کام ہے وہ عمرہ سے متعلق ہے، تو میں اس پہ کیسے جاؤں. یہ اس کا ہوم پیج آ گیا. تو آپ ایک طریقہ یہ ہے اپنے متعلقہ مواد تک پہنچنے کا کہ آپ نے مثال کے طور پہ کتب لائبریری پہ جانا ہے. جب آپ یہاں پہ کرسر لے کے آئیں گے تو آپ کے سامنے اس کی جو سب کیٹیگریز ہیں وہ اس طرح اوپن ہو جائیں گی. تو آپ نے چونکہ عمرہ پہ پہنچنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ عمرہ کہاں پہ ہو سکتا ہے. تو عمرہ ہوگا، ظاہر ہے کہ عمرہ حج و عمرہ کا تعلق عبادات سے ہے. تو عبادات پہ جب آپ کرسر لے کے آئیں گے تو آپ کے سامنے مزید جو ہے سب کیٹیگریز کھلیں گی. اس کے بعد آپ نے جو اس کی سب کیٹیگری عبادات ہے وہاں پہ کرسر لے کے آئیں گے تو مزید سب کیٹیگری کھلے گی، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب یہ دیکھیں یہ عمرہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے عمرہ پہ کلک کیا تو عمرہ سے متعلق جو کتابیں ہیں، سب سے پہلے وہی کتاب آ گئی جو ہم نے پہلے کھولی. تو عمرہ سے متعلق یہ کتابیں ساری نا ہمارے سامنے آ گئی ہیں. آسان و عام فہم عمرہ کا طریقہ، اس کے بعد احکام الحج والعمرہ، یہ ایک کتاب ہے. پھر اصطلاحات حج عمرہ، مطلب عمرہ سے متعلق جتنی کتابیں اس سائٹ پہ ہیں، اور اس سائٹ پہ تقریباً کوئی 8-9 ہزار PDF کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو ان میں سے آپ نے عمرہ سے متعلق آپ کتابیں جو ہے جب اس کیٹیگری میں آئیں گے تو اس سے متعلقہ آپ سے متعلقہ جو کتابیں ہیں نا اس کو آپ کیا کریں کہ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں. جو آپ کو لگے کہ ہاں یہ کتاب مجھے اہم لگ رہی ہے، آپ کیا کریں اس کو کھول لیں، اس کو اوپن کریں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کرتے جائیں. مثال کے طور پہ اگر میں اس کو کھول لیتا ہوں تو کیا نام ہے، یہ آپ کے سامنے اس کی فہرست آ جائے گی. اس کے علاوہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی آپشن آ جائے گی، یہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سسٹم میں محفوظ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے کسی بھی کتاب تک پہنچنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے مین کیٹیگری سے کسی کتاب تک نہیں جانا چاہتے، آپ کیا کریں کہ یہاں پہ نا ایڈوانس سرچ کے نام سے 3-4 طرح کی آپشن موجود ہے سرچ کرنے کی. آپ کیا کریں کہ یہاں پہ آئیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کتاب تلاش کریں. آپ یہاں پہ کلک کریں اور اس کے بعد کیا کریں کہ یہاں پہ لکھیں اردو میں عمرہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ جب آپ نے کوئی کتاب سرچ کرنی ہے نا تو اس کے حوالے سے آپ نے ایک ٹپ ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کوئی ایک لفظ لکھ کے سرچ کرنا ہے، کوئی ایک یونیک لفظ لکھ کے سرچ کرنا ہے. آپ نے کوئی لمبا چوڑا نام لکھ کے سرچ نہیں کرنی. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کتاب تھی عمرہ کرنے کا آسان و عام فہم طریقہ، تو آپ نے یہ سارا نام یہاں پہ نہیں لکھنا، کیونکہ اگر آپ سارا لکھیں گے تو اس کا مے بھی وہ آ جائے سرچ میں، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ کے اگر اسپیس کا بھی مسئلہ آئے گا، اگر آپ کے ایک حرف کا بھی مسئلہ آئے گا، فرق آئے گا، تو وہ کتاب سرچ میں نہیں آئے گی. تو آپ نے ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ جب سرچ کرنی ہے یہاں سے کوئی چیز تو آپ نے ایک یونیک لفظ سرچ کرنا ہے. کوشش کریں کہ ایک لفظ سرچ کریں. مثال کے طور پہ آپ نے عمرہ لکھا ہے، یہاں پہ عمرہ لکھ کے آپ نے انٹر کا بٹن دبا دیا یا پھر یہاں سے جو ہے نا آپ نے کلک کر دیا. تو کیا ہوگا کہ عمرہ سے متعلق یہ جو عمرہ کا لفظ ہے، یہ 30 کتابیں ایسی ہیں جو جن میں عمرہ کا لفظ آ رہا ہے. 30 کتابیں ایسی ہیں، ان میں سب سے پہلے وہی کتاب آ گئی ہے. اس کے علاوہ یہ 40 حج عمرہ آ گئی ہے، اصلاحات حج عمرہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عمرہ سے متعلق آپ کی جو جتنی بھی کتابیں ہیں اس سائٹ پہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کتاب کے نام سے کوئی چیز سرچ کر لیں. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں تھا کہ ایک مصنف ہیں جی صارم صاحب، فاروق اصغر صارم صاحب ایک کوئی مصنف ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس مصنف کی کتاب تلاش کرنی ہے، اس کتاب تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، آپ یہاں پہ لکھ دیں صارم. پورا نام یہاں پہ نہیں لکھنا، وہی ٹپ یہاں پہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ نے صارم لکھا اور صارم لکھ کے آپ نے انٹر کا بٹن دبایا. تو صارم کے نام سے جتنے بھی مصنف ہوں گے نا اس سائٹ میں،
وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو آپ کو چونکہ آپ نے پہنچنا تھا فاروق اصغر صارم کی کتاب کے اوپر، تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. تو ان کی جو 12 کتابیں یہاں پہ ہمارے سامنے شو ہو رہی ہیں، تو وہ تصانیف میں آنا ہے، تو 12 کی 12 کتابیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو ان میں سے آپ دیکھیں کہ وہ جو عمرہ والی کتاب ہوگی نا، وہ بھی یہاں پہ ضرور ہوگی. یہ آ گئی. یہ فاروق اصغر سالم صاحب کی کتاب تھی، اور یہاں اس پہ آپ نے پہنچنا. وہ جو ہے نا، جب آپ مصنف کے ذریعے سے بھی آئے تو آپ کے سامنے وہ بھی کتاب کھل گئی ہے، آ گئی ہے. آپ اس کو اسی طرح ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سسٹم میں محفوظ کر سکتے ہیں. تو ایک کسی بھی پی ڈی ایف کتاب تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے. ایک مطلب ایک آپ کسی کتاب تک ناشر کے ذریعے سے بھی پہنچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ناشر کا نام یاد تھا کہ فلاں ناشر نے، مثال کے طور پہ مکتبہ قدوسیہ نے کوئی عمرے کے موضوع پہ نا کتاب تیار کی تھی. تو آپ یہاں پہ نا قدوسیہ لکھیں گے نا، قدوسیہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے کیا ہوگا کہ مکتبہ قدوسیہ کی جتنی کتابیں ہوں گی نا، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. مکتبہ قدوسیہ لاہور وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی 122 کتابیں اس سائٹ میں موجود ہیں. آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ ساری مطبوعات کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اپنے متعلقہ کتاب آپ ایزیلی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو اس میں نا سرچ کی آپشن میں ایک آپشن نظر آ رہی ہے نمبر کے ذریعے سے تلاش. سب سے جو آخری اور چوتھی آپشن ہے نا، یہ زیادہ اہم نہیں ہے لیکن کبھی کبھار کام آ سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بتا دوں میں. یہ دیکھیں کہ ہر کتاب کے اوپر نا آپ کو ایک نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. 684 لکھا ہوا ہے، خوشگوار زندگی کے 12 اصول. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس کا 5152 نمبر لکھا ہوا ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ نمبر تھا کہ میں نے 5152 نمبر کتاب دیکھی تھی اور وہ سیرت مبارکہ سے متعلق تھی، تو وہ میں نے جو ہے نا اس تک پہنچنا ہے. تو آپ کیا کریں کہ یہاں پہ لکھیں 5152. 5152 لکھا تو وہ سیرت مبارکہ والی کتاب آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، تو آپ اس ایسے بھی جو ہے نا کسی بھی کتاب تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ جب آپ نے کوئی بھی کتاب تلاش کرنی ہے اور پی ڈی ایف کتاب تلاش کرنی ہے، تو آپ نے ایسے وہاں تک پہنچنا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کتاب تلاش کرنی ہے، لیکن کتاب آپ نے پی ڈی ایف تلاش نہیں کرنی. آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس کتاب آ جائے یونیکوڈ فارمیٹ میں، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو کتاب ہو نا، وہ جو ہے نا ایڈیٹیبل ہو، سرچیبل ہو، اور اس میں آپ جو ہے تبدیلیاں کر سکیں، اس میں سے کاپی پیسٹ کر سکیں. تو جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری ہی ایک دوسری سائٹ ہے شاملہ اردو کے نام سے. میں دوبارہ بتا دوں کہ میں پروموشن نہیں کر رہا ادارے کی، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسی ادارے کی جو سائٹس ہیں نا، ان کو استعمال کر کے اپنی اسائنمنٹ اور جو ہے اپنا مضمون یا اپنا ایون تھیسس بھی مکمل کر سکتے ہیں. شاملہ اردو پہ آپ آتے ہیں، اس کا یو آر ایل یہ ہے SHAMILA شاملہ URDU شاملہ اردو .com. آپ نے یہ کھولنا ہے. تو وہی موضوع ہے آپ کا عمرہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یونیکوڈ فارمیٹ میں کوئی کتاب جو ہے یہاں سے تلاش کر لوں، جس سے میں کوئی مٹیریل کاپی کر سکوں، جس سے میں کچھ جو ہے نا ڈیٹا کاپی کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکوں، اپنی اسائنمنٹ کا حصہ بنا سکوں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ جب آپ یہ ہوم پیج آ گیا شاملہ اردو کھولا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عمرہ تک جانا ہے. تو سب سے پہلی اس میں کیٹیگری ہے قرآن کی، اس کے بعد ہے حدیث کی. اس کا بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، فی الحال ہم کتاب کا دیکھ لیں. یہ ایک کیٹیگری ہے فہرست کتب. آپ نے یہاں پہ جانا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا مین کیٹیگریز کھل گئی ہیں کہ کس کس کیٹیگری کی کتاب یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. قرآنیات کی، حدیثیات کی، عقیدہ، فقہ، اصول فقہ. تو جو ہماری عمرہ سے متعلق کتاب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ احکام و مسائل کے اندر ہو، کیونکہ اس میں ہمیں عبادات کی کیٹیگری نظر نہیں آ رہی، تو اس کا تعلق چونکہ احکام کے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عمرہ کی کتاب جو ہے وہ احکام و مسائل کے اندر پڑی ہوئی ہو. تو ہم نے یہاں پہ جانا ہے، اور یہاں پہ جا کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب عمرہ سے متعلق کتاب دیکھنا شروع کرنا ہے. یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، فقہ الصلاۃ جلد 1 2 3. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آ جانا ہے. یہ دیکھیں حج اور عمرہ کے مسائل. ٹھیک ہے، آپ کو عمرہ سے متعلق کتاب چاہیے تھی، ایک حج اور عمرہ کے مسائل آ گئی. اس کے علاوہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے آسان حج و عمرہ. تو آپ کیا کریں، حج اور عمرہ کے مسائل پہ آ جائیں.
یہ کتاب آپ کے سامنے کھل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھا میں ایک بات بتا دوں کہ آپ نے جب اسائنمنٹ تیار کرنی ہے نا، مثال کے طور پہ عمرہ کے موضوع پہ یا مضمون لکھنا ہے یا تھیسس لکھنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور ان کتابوں کو باقاعدہ اسٹڈی کرنا ہے. اپنے اس متعلقہ جو چیزیں ہیں نا ان کو اسٹڈی کرتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں، اور جو مٹیریل آپ کو لگے کہ اس کو میں اپنی اسائنمنٹ کا حصہ بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں، تو آپ کیا کریں اس کو نوٹ کرتے رہیں اپنے پاس. کہ مثال کے طور پہ ایک پوائنٹ ہے کہ محرم اگر فوت ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں اپنی اسائنمنٹ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کریں کہ اپنے پاس نا پیج پہ نوٹ کر لیں کہ میں نے یہ پوائنٹ پڑھا تھا اس کتاب میں، حج اور عمرہ کے مسائل میں پڑھا تھا، اور اس کا پیج نمبر یہ والا تھا. اپنے پاس وہ نا پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں. جب پی ڈی ایف سے بھی پڑھیں تو آپ اپنے پاس کیا کریں کہ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں. لیکن آپ اس سے پہلے جب آپ نے اسائنمنٹ لکھنی ہے یا مضمون لکھنا ہے، آپ کو اس پہ پوری گرپ ہونی چاہیے. جو گرپ ہوگی وہ آپ کی اسٹڈی کے ساتھ آئے گی. آپ نے زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنا ہے اس موضوع کو. اب آپ مثال کے طور پہ یہاں پہ آ گئے، آپ کو یونیکوڈ کتاب مل گئی. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ حج کی نیت کو عمرہ کی نیت میں بدلنا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نا ٹاپک ایسا ہے کہ میرے متعلقہ ہے اور میں اس سے کچھ چیزیں لینا چاہتا ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کریں، یہاں پہ یہ والی جو سائٹ ہے نا، چونکہ یونیکوڈ سائٹ ہے، اس میں جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یونیکوڈ فارمیٹ میں ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں سے کوئی بھی ڈیٹا ایزیلی کاپی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے یہ 2 لائنیں کاپی کرنی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ایزیلی اپنے جو ماؤس ہے اس کے ذریعے سے اس کو کاپی کریں، کنٹرول سی دبائیں، ورڈ کی فائل کھول لیں اور ورڈ کی فائل میں اس کو آپ ایزیلی کاپی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کاپی ہو گئی. یہ وہ جو ڈیٹا وہاں پہ تھا وہ یہاں پہ آ گیا. تو اس کا آپ نے ریفرنس کس طرح دینا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ جب آپ نے کوئی بھی ڈیٹا اسٹڈی کرنا ہے نا، حج کی نیت کو عمرہ کی نیت میں بدلنا، تو آپ نے جب اس پیج کو پڑھ لیا، تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ والی جو بات ہے نا 2 لائنوں میں، اس کو میں اپنے اس کا نا تھیسس کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو کاپی کر کے یہاں پہ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کا ریفرنس دیں. جب آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب آپ کسی کے الفاظ اپنی اسائنمنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا حوالہ بھی ریفرنس پہ ضرور دیں کہ آپ نے وہ بات کہاں سے لی ہے. تو آپ جب یہاں پہ لے آئے نا، تو اب میں یہ بھی بتا دوں، ورڈ کے حوالے سے جب آپ ایسے ورڈ میں کاپی کرتے ہیں نا تو ڈیٹا اس طرح کاپی ہوتا ہے. تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے، چونکہ یہ اردو فارمیٹ ہے تو آپ نے اس کو رائٹ ٹو لیفٹ لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے یہ نا آپ کو جب آپ ہوم پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نا ایک یہ لائن سے بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. جب یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نا لیفٹ ٹو رائٹ کام کرے گا، یعنی انگلش جو سٹائل ہے نا اس میں کام کرے گا. لیکن ہمیں تو اردو سٹائل میں چاہیے رائٹ ٹو لیفٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ کلک کرنا ہے. جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے نا رائٹ ٹو لیفٹ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ کلک ہوا ہوتا ہے تو یہاں نیچے سے بھی جو ہے نا لیفٹ ٹو رائٹ کی آپشن کلک ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہاں پہ رائٹ ٹو لیفٹ کی آپشن خود بخود آ جاتی ہے. تو آپ نے یہ کر لینا ہے اور یہ آ گیا. اب کیا ہے کہ جب آپ کسی کے الفاظ لے کے آتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے اس کا، چونکہ آپ نے ریفرنس دینا ہے تو وہ جو کوٹیشن ہے یا اقتباس ہے وہ اس کے گرد جو ہے نا وہ کومے ہونے چاہیے، 2 کامے ہونے چاہیے. اور اچھا، تو کیا نام ہے، یہ جو آپ لے آئیں گے نا اس کے بعد یہ آ گیا تو آپ نے اب اس کا ریفرنس دینا ہے. اچھا یہ بھی خیال رکھیے کہ جو اردو کی ہوتی ہے نا عبارت، اس کے لیے موسٹلی جو فونٹ استعمال ہوتا ہے وہ جمیل نوری نستعلیق ہوتا ہے. تو آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں جمیل نوری نستعلیق فونٹ اردو کے لیے استعمال انسٹال ضرور ہونا چاہیے. وہ آپ کو ایزیلی گوگل سے مل جائے گا، آپ وہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں. اس کے علاوہ جب اگر آپ نے کوئی ظاہر عربی عبارات بھی دینی ہے تو اس کے لیے بہت سارے فونٹس ہیں.
ایک فونٹ ہم جو استعمال کرتے ہیں فور محمدی، آپ وہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں. تو جو ہے جب آپ یہ لے آئے تو اس کے بعد آپ نے اس کا ریفرنس دینا ہے. ریفرنس کیسے دیں؟ اب ہم مطلب یہ عبارت تو ہم لے آئے ہیں تو ریفرنس کیسے دیں؟ تو اس کے لیے آپ یہ نا 3 نقطے سے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ گئے اور یہاں پہ جانے کے بعد یہ جو ہے نا آئی کا نشان بنا ہوا ہے، یہاں پہ گئے تو آپ کے سامنے اس کتاب کا نام، اس کتاب کے مصنف، اس کتاب کا سنِ اشاعت، اس کتاب کے ناشر، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ایک آرٹیکل ہوتا ہے، ایک جو ریسرچ آرٹیکل ہوتا ہے، اس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے پورا ریفرنس دینا ہوتا ہے، جس پہ کتاب کا نام، مصنف کا نام، سنِ اشاعت اور ناشر، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور پیج نمبر. تو یہ جو ہے وہ کیسے دینا ہے، یہ بات لمبی ہے. اگر ہم یہ سارا بتانا شروع کریں گے تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. سرسری طور پہ میں ویسے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کم از کم مثلا اسائنمنٹ میں اتنا ریفرنس ضرور دیں کہ حج و عمرہ کے مسائل، اس کو ہم پہلے لگا دیں جمیل نوری نستعلیق. یہ ایسے ہو گیا. فونٹ ذرا اس کا ہم بڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ریفرنس آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ نے پیج کے بیچ میں لکھنا ہے، اگر آپ نے ریفرنس فٹ نوٹ میں لے کے آنا ہے، اس کا بھی طریقہ وہ میں بتا دیتا ہوں، بلکہ وہ وہی بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے اس کو فٹ نوٹ میں لے کے جانا ہے تو آپ کیا کریں، یہ ریفرنسز کی یہاں پہ نا آپشن آ رہی ہے ورڈ میں، آپ یہاں پہ گئے. یہاں پہ جانے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہی ہے انسرٹ فٹ نوٹ، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. تو یہ خود بخود جو ہے نا نیچے فٹ نوٹ بن گیا، نمبر 1 بھی لکھا گیا. آپ کو زیادہ اس میں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ یہ اردو کا ریفرنس ہے تو اسی طرح جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کسی بھی عبارت کو رائٹ ٹو لیفٹ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ خود بخود جو ہے نا رائٹ سائڈ پہ آ گیا. اب آپ کیا کریں کہ اس کو جو آپ ریفرنس دیں، مثال کے طور پہ حج اور عمرہ کے مسائل، حج اور عمرہ کے مسائل. ٹھیک ہے. اور اس کا ویسے جو ریسرچ آرٹیکل ہوتا ہے نا، اس میں لمبا ریفرنس سارا کچھ دینا ہوتا ہے. وہ ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. کم از کم ہم پیج کا بتا دیتے ہیں. تو یہ پیج نمبر 80 کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پیج نمبر 80 کھلا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ نے آگے کیا لکھنا ہے؟ صفحہ نمبر 80. ٹھیک ہے. یہ اور اس کو آپ کیا کریں کہ جو اس کا جو فونٹ ہے وہ آپ وہی جمیل نوری نستعلیق لگا دیں. تو آپ کا کیا ہوگا، یہ ریفرنس مکمل ہو گیا کہ جو ہے نا اس کے مصنف کیا نام ہے ان کا. مصنف جو ہے وہ لکھتے ہیں اس کے اقبال کیلانی صاحب مصنف ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ اقبال کیلانی صاحب، اقبال کیلانی صاحب اپنی کتاب، جو بھی یہ کتاب ہے، میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیچے ریفرنس آ گیا، ان کی کوٹیشن آ گئی، نیچے ریفرنس آ گیا. تو اب یہ آپ کا کام مکمل ہو گیا. اسی طرح ایک اور بات اہم میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے کوئی بھی ڈیٹا کاپی کرنا ہے نا، تو مثال کے طور پہ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں پیج نمبر یہاں سے نا کوئی چیز پڑھ رہا ہوں، تو میں نے نا وہ چیز ایک پڑھی ہے، اس کو جو ہے نا میں نے اسٹڈی کیا اور میرے دماغ میں نا اس کے حوالے سے کوئی چیز ہے. تو مثال کے طور پہ یہ جو تھا نا پیج نمبر 80، میں اسی کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یہ ہم نے کاپی کیا تھا نا. تو جب آپ ایز اٹ از کسی کی عبارت لے کے آتے ہیں نا، تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا اس کا اقتباس 2 کاموں کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ دیں. لیکن جب آپ نے کوئی عبارت پڑھی، تو کیا نام ہے، بلا وجہ میسج ضرور، اگر کوئی سوال پوچھنا ہونا تو وہ کر دیں میسج، اس کے علاوہ کوئی میسج نہ کریں پلیز. تو جو ہے نا جب آپ نے مثال کے طور پہ یہ 2 لائنیں پڑھی ہیں نا، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں لکھ لیا. مثال کے طور پہ یہ لکھا ہوا تھا، میقات سے حج افراد یا حج قران کی نیت سے احرام باندھنے والا شخص مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے یا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حج تمتع کرنا چاہے تو اپنی نیت بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور حج کے عمرہ کو حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل کر سکتا ہے. تو مثال کے طور پہ یہ عبارت ہے، اس کو میں ایز اٹ از نہیں لے کے آیا. میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیتا ہوں. مثال کے طور پہ ابھی ٹائم زیادہ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حج قران کرنے والا جو ہے نا اپنی نیت جو ہے وہ
بدل کے احرام تبدیل کر سکتا ہے. اب مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں میں نے بات صحیح لکھی ہے نہیں لکھی. خیر جو ہے نا یعنی آپ نے کوئی چیز ایزیوم یعنی یہ پڑھی ہے, آپ نے اسٹڈی کی ہے اور آپ نے اس میں سے ایک چیز نکال لی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی جو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو چیز جہاں سے پڑھی ہے نا آپ اس کا بھی ریفرنس دیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو کہتے ہیں پیرافریزنگ, جو آپ نے یہ کام کیا ہے نا اس کو پیرافریزنگ کہتے ہیں. یعنی جب آپ نے ایک کوئی پیرا پڑھا کسی جگہ سے اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا تو اس کو پیرافریزنگ کہتے ہیں. تو آپ ایمانداری کا تقاضا یہ کہ آپ اس کا بھی ریفرنس دیں, ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی ریفرنس دیا, جب آپ اس کو پہلے ریفرنس کو کاپی کریں گے نا یہ خود بخود جو ہے نا 2 بن جائے گا, ٹھیک ہے. یہ نیچے ریفرنس اس کا آ گیا. لیکن اس میں اور پہلے ریفرنس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ مصنف کے الفاظ کو لے کے آتے ہیں تو آپ کے لیے دونوں سائڈوں پہ کامے دینا ضروری ہوتا ہے. لیکن جب آپ پیرافریزنگ کرتے ہیں اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے اس کے دونوں سائڈوں پہ کامے دینا ضروری نہیں ہوتا. دونوں سائڈوں پہ کامے دینا ضروری نہیں ہوتا. آپ ریفرنس دے سکتے ہیں لیکن آپ وہ ریفرنس دیں گے بغیر کاموں کے, ٹھیک ہے. لیکن ریفرنس آپ دیں گے. یا ایسا ہے کہ آپ نے ایک 2 4 5 صفحے پڑھ لیے, ٹھیک ہے, اور آپ نے کوئی چیز وہاں سے سمجھ لی, اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 8 10 صفحے پڑھے ہیں, وہاں سے آپ نے کوئی چیز سمجھی ہے تو آپ کے لیے وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بات ہے. آپ نے اب جو ہے نا وہ جو بات ہے آپ کی اپنی بات بن گئی ہے تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں جیسے مرضی لکھ سکتے ہیں, اس کا ریفرنس دینا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نے کوئی پیرا پڑھا اور اس پیرے میں سے کوئی بات لے کے اپنے الفاظ میں لکھی تو آپ اس کا بھی ریفرنس دیں گے. تو یہ بات ہوگی جب آپ کسی کتاب تک پہنچتے ہیں اور کتاب میں سے کوئی چیز اپنی اسائنمنٹ کا یا اپنی تھیسس کا حصہ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح چیزوں کو لیتے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ جب ہم کوئی بھی اسائنمنٹ کوئی تھیسس کوئی مضمون لکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے یہ میں آپ کو اگلی کتاب کا میں نے بتا دیا, کتاب سے آپ نے استفادہ کس طرح کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ جب آپ کوئی اسائنمنٹ لکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس میں قرآنی آیات بھی دینی ہوتی ہیں. تو قرآنی آیات کے حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کافی ساری ایسی سائٹس اور ٹولز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان میں سے 1 2 کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پہ قرآنی آیت لینے کے حوالے سے جو ایک سائٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہے تنزیل.net, TANZL, ٹھیک ہے, تنزیل.net. آپ نے یہ والی سائٹ کھولنی ہے. اس پہ جو ہے نا مختلف طریقے ہیں کسی بھی جو ہے نا وہ پہنچنے کا, کسی بھی آیت تک پہنچنے کا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے جب یہ سائٹ کھل گئی نا, یہ سائٹ کھل گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا جو ہے نا عمرہ سے متعلق اسائنمنٹ تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ عربی میں لکھ دینا ہے العمرہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو عمرہ کا لفظ ہے نا قرآن کریم میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196. تو یہ کھل گئی آپ کے سامنے, یہ سائٹ کھل گئی, یہ سائٹ اور آیت کھل گئی. اب کیا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس آیت کو اپنی جو اسائنمنٹ ہے اس کا حصہ بنا دوں. اچھا اس میں بھی آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کوئی آیت کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اسائنمنٹ میں تو آپ جو اگر لمبی آیت ہے تو آپ پوری آیت شائع کاپی نہ کریں. آپ جو ہے آپ سے متعلقہ جو موضوع سے متعلقہ جتنا حصہ ہے نا تو آپ اتنا جو ہے وہ کاپی کر لیں اور وہ جو ہے آپ اپنی جو ہے اسائنمنٹ میں لے آئیں, ٹھیک ہے. اچھا نا اس کا ایک طریقہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کوئی بھی چیز کاپی کرنے کا اور کوئی بھی چیز پیسٹ کرنے کا, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کیا کیا کہ کوئی بھی کتاب کھولی ہوئی ہے نا, ایک چھوٹی سی ٹپ بتا دوں, اہم ہے, اس کے بعد ہم وہیں دوبارہ آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ شاملہ سے یہ عبارت لینا چاہ رہے ہیں, آپ نے یہ والی عبارت کاپی کی اور آپ جب یہاں پہ پیسٹ کریں گے نا کنٹرول V دبائیں گے تو یہ اس فارم میں آئے گی, ٹھیک ہے. اس کا فونٹ جو ہے نا وہ کوئی اور فونٹ ہوگا, جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ کاپی کر لیا نا, آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو کنٹرول V نہیں کرنا, آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ماؤس کا یا اپنے کی بورڈ کا, یہاں پہ ایک رائٹ کلک کی آپشن ہوتی ہے,
تو آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے یہاں پہ نا پیسٹ کی 3 آپشنز آ رہی ہوتی ہیں. ان میں سے جو تیسری آپشن ہے نا، تیسری آپشن آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. جب آپ تیسری آپشن پہ کلک کریں گے نا تو آپ کا جو فونٹ پہلے چل رہا ہوگا نا اسائنمنٹ میں، جو نیچے لگا ہوا ہوگا، اسی فونٹ میں وہ ڈیٹا کاپی ہوگا. اس کے بجائے کہ آپ جو ہے نا کنٹرول وی دبائیں تو آپ کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ فونٹ لگانا پڑے گا. تو اسی طرح یہی معاملہ قرآنی آیت کے ساتھ بھی ہے. آپ نے یہ ڈیٹا کاپی کیا نا، جب آپ اس کو کنٹرول وی کرتے ہیں تو یہ اپنا جو وہاں کا ڈیزائن ہے نا وہ بھی ساتھ لے آتا ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ میں ہے چیزیں وہ بھی ساتھ لے آتا ہے. تو آپ کیا کریں کہ کنٹرول سی کر کے اس کو کنٹرول وی نہ کریں، بلکہ جو پیسٹ کی تیسری آپشن ہے نا وہاں پہ کلک کریں. تو وہ جو ڈیٹا ہے نا وہ والا نہیں آئے گا، جو فونٹ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے وہ لگا ہوا ہوگا. تو آپ کیا کریں، یہاں اس کو کلک کریں اور یہاں پہ مثال کے طور پہ فور محمدی اگر آپ نے لگانا ہے، یہ یہاں پہ آئیں، فور محمدی لگائیں اور آپ کا یہ جو ہے نا فونٹ وہ لگ گیا عربی والا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی میں لے لوں، تو ٹرانسلیشن کی یہاں پہ آپشن ہے، ٹرانسلیشن پہ گئے اور یہاں پہ آپ کے سامنے اردو، عربک، فارسی بہت سارے ترجمے شو ہو رہے ہوں گے. ان میں سے جو اردو کے ہیں نا یہ نیچے آ رہے ہیں 5-7. تو اس میں مثال کے طور پہ آپ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا ترجمہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کا ترجمہ آ گیا. وہ آپ یہاں سے کاپی کریں اور سیم اسی فارمیٹ میں آپ اس کو کیا کریں، اس کو کاپی کر لیں. اب اگر میں اس کو اس میں کروں گا نا کاپی، تو یہ اس لیے لگ رہا ہے یہاں پہ کیونکہ وہ جو ہے نا جب ہم نے یہاں پہ انٹر کا بٹن دبایا ہے تو نیچے بھی وہ والا فونٹ لگ گیا، یہ والا فونٹ لگ گیا. تو آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ یہ والا لگائیں، نوری نستعلیق. اب جو ہے نا آپ یہاں پہ کیا کریں کہ کنٹرول سی کر کے کنٹرول وی کریں گے تو اب یہ والا فونٹ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو یہ ہے طریقہ قرآن آیت لینے کا. تو آپ سے آپ کی حج عمرہ سے متعلق یہ آیت آپ کے اسائنمنٹ میں آ گئی. دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری سائٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا یہ چیزیں کلیئر ہے؟ اگر کسی کو کوئی کوشچن کرنا ہو وہ کر سکتا ہے. وہ جو ہے کوئی سوال اگر کرنا ہو وہ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی کوئی کوشچن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن آیت لینے کے حوالے سے نا میں آپ کو ایک دوسری جو ہماری وہی شاملہ والی سائٹ ہے نا اس کا بھی بتا دیتا ہوں. یہ والی یہ جو آیت تھی نا، یہ تھی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195. ٹھیک ہے، اس کا آپ ریفرنس بھی یہاں سے دے سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہی والی آیت شاملہ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ، کافی سارے تراجم دیکھ سکوں، اس کی میں تفسیر پڑھ سکوں. تو آپ کیا کریں کہ قرآن میں آئیں. قرآن میں آنے کے بعد یہ والی جو تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر تھی 195. تو آپ شاملہ میں آ گئے. یہ شاملہ میں آنے کے بعد قرآن کے پورشن میں آئے، سورہ بقرہ میں آئے. سورہ بقرہ میں جب آپ آئیں گے تو اس طرح سورہ بقرہ پوری آپ کے سامنے کھل جائے گی. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ 195 پہ چلے جائیں. یہاں پہ نا یہ زیرو کا نشان بنا ہوگا. آپ نے یہاں پہ 195 لکھنا ہے. 195 لکھا ہے تو یہ کوئی اور آ گئی ہے. یہ جو ہے نا آیت 196 ہے، سوری 195 نہیں، 196 نمبر آیت ہے. تو آپ نے کیا لکھنا ہے، 196. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ 195 اس لیے شو ہو رہی ہے، یہاں پہ 195 اس لیے شو ہو رہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ کلک کر دیا تھا. ٹھیک ہے، جب ہم یہاں پہ کلک کریں گے نا تو یہاں پہ اب دیکھیں 196 ہو گئی ہے. تو یہ 196 نمبر آیت ہے، 196 آ گئی. تو اب کیا ہے کہ اسی آیت کے آپ کے یہ سائڈ پہ نا تراجم نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو 6 سے 7 تراجم سائڈ پہ نظر آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی ترجمہ آپ لے سکتے ہیں. شاملہ، شاملہ میں بتا رہا ہوں نا، شاملہ اردو.com یہ ایک سائٹ ہے اور اس میں یونیکوڈ میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے، قرآن کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی اور کتابوں کے حوالے سے بھی. تو یہ والی جو آیت ہے نا یہ یہ آیت جو ہے آپ چاہ رہے ہیں ترجمہ میں کوئی دیکھ لوں ایک سے زیادہ، تو آپ یہاں سے مثلا عبدالسلام بھٹوی صاحب کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں نا 12 تفاسیر کی آپشن ہے. ایک ہی آیت کی 12 تفاسیر آپ دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس کی تفسیر پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس میں سے ڈیٹا لینا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے کھلے گی تفسیر احسن البیان مولانا اصلاح الدین یوسف صاحب کی. تو یہاں سے ڈیٹا آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی جو تفسیر ہے نا وہاں سے ڈیٹا لینا چاہتا ہوں. تو آپ یہ کلک کریں گے نا تو بھٹوی صاحب کی تفسیر انہوں نے جو کی ہے اس آیت کی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو آپ ایزیلی یہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہاں سے ڈیٹا لے سکتے ہیں، اس ڈیٹا کو کاپی کر سکتے ہیں.
جی ایپ کا پوچھ رہے ہیں تو اس کی موبائل ایپ بھی ہے، اس کی شاملہ اردو کی نا موبائل ایپ بھی ہے پلے اسٹور پہ، شاملہ اردو کے نام سے، یہی جو یو آر ایل شو ہو رہا ہے نا، اسی URL اور اسی جو ہے نا اس کی اسپیلنگ ہے ان کے ساتھ، جب آپ اس پہ گوگل پلے اسٹور پہ اس کو سرچ کریں گے، اور اس کے علاوہ آئی فون کے لیے بھی ہے، تو آپ وہاں پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کے موبائل میں یہ انسٹال ہو جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی اسی طرح سیم اسی طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآنی آیت پڑھنے اور اس کی تفسیر سے استفادہ کرنے کا یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ اس کے بعد جب ہم قرآن کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ اگلی جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی حدیث دینی ہے، ہم نے اپنی اسائنمنٹ میں حدیث کوٹ کرنی ہے۔ تو حدیث تک پہنچنے کے بھی دو طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک یہی شاملہ کا پہلے بتا دیتا ہوں، یا جو ہے دوسری جو ہماری سائٹ ہے محدث کا، اس کا بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک ہماری سائٹ ہے muhaddis.com کے نام سے، MOHADIS.com، ٹھیک ہے، muhaddis.com۔ آپ muhaddis.com پہ آ گئے، اب کیا ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ تھی عمرہ، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے اس کو عربی کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے لکھنا ہے، خالی اگر عمرہ لکھیں گے نا تو وہ بہت ساری احادیث آ جائیں گی، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں الحج والعمرہ، ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ لکھا تو میرے سامنے یہ جو لفظ تھا نا جس جس حدیث میں، وہ ساری کی ساری احادیث میرے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، ساری کی ساری احادیث میرے سامنے آ گئی ہیں، ان میں صحیح بخاری کی بھی ہیں، صحیح ستہ کی جتنی احادیث ہیں وہ میرے سامنے آ گئی ہیں، کل احادیث 116 ہیں جن میں یہ لفظ موجود ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس میں سے جو یہ جو ہے نا 1556 نمبر حدیث صحیح بخاری کی، میں اس کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کی تشریح پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو وہ میں جو ہے نا وہ لکھتا ہوں۔ میں اس حدیث پہ آ گیا، یہ 1556 نمبر حدیث میرے سامنے کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی جو ہے نا عمرہ سے متعلق یہ حدیث ہے۔ تو یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جو لفظ کے ذریعے سے آپ اس حدیث پہ آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کی نا یہ تشریح نیچے آ رہی ہے، یہ تشریح آپ کاپی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اسی حدیث کے ایک سے زیادہ تراجم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، دوسرا ترجمہ دوسری تشریح آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں جو اہم ایک سہولت ہے نا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ والی جو حدیث تھی نا عمرہ سے متعلق، اس اسی سے متعلق جو اور احادیث ہیں نا، اس موضوع کی جو اور احادیث ہیں، ان ساری کی ساری احادیث کی یہ لنک آپ کے سامنے نا نیچے شو ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس سے متعلقہ جتنی بھی احادیث ہیں نا وہ یہ دیکھیں، 23 احادیث عمرہ سے متعلق یہاں پہ آ رہی ہیں، ان میں سے آپ کسی بھی حدیث پہ کلک کر کے نا اس حدیث تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عمرہ میں طواف کرنا، آپ اس پہ کلک کریں گے نا تو اس سے متعلقہ حدیث جو ہے نا وہ آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گی، اور باقی حدیث بھی آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے اس میں بڑی زبردست ہے، وہ ہے تخریج کی۔ مثال کے طور پہ یہ والی جو حدیث ہے نا، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہی والی حدیث میں باقی جو کتابیں ہیں نا سیاہ ستہ کی، وہاں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہاں کہاں پہ ہے یہ حدیث، تو آپ التخریج پہ آتے ہیں۔ التخریج پہ آتے ہیں تو یہ یہی والی حدیث اور کس کس کتاب میں یا اسی کتاب میں اور کہاں کہاں موجود ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہ ساری آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ یعنی کسی بھی حدیث تک پہنچنے کا ایک طریقہ یہ ہے، آپ کے ذہن میں تھا کہ 1556 نمبر حدیث ہے، تو آپ اسی حدیث کو نا مثال کے طور پہ آپ صحیح بخاری میں آتے ہیں، اور صحیح بخاری میں آ کے آپ کے ذہن میں تھا کہ 1556 نمبر حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی، تو وہ عمرہ سے متعلق تھی، اب آپ اس کو یہاں پہ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ لکھتے ہیں 1556، لکھ کے انٹر دباتے ہیں، تو جو 1556 نمبر حدیث ہے نا عمرہ سے متعلق وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ 1556 نمبر حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو اب جو ہے نا معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ شاملہ میں جو شاملہ اردو ہے نا وہاں پہ میں اس حدیث کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ یہاں پہ شاملہ اردو میں آتے ہیں، شاملہ اردو آپ نے کھول لیا۔ اب پہلے ہم نے دیکھا تھا قرآن کا پورشن، اب ہم آ جاتے ہیں حدیث کے پورشن۔ حدیث کے پورشن میں جب آپ یہاں پہ آئے، آپ یہاں پہ صحیح بخاری لکھی ہے آپ نے، تو آپ کے سامنے یہ ساری جو ہے نا وہ آ گئی ہیں، احادیث آ گئی ہیں صحیح بخاری کی۔ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں جی 1556 نمبر،
1556 लिखते हैं ना, और जो है ना तलाश का बटन दबाते हैं, तो 1556 नंबर हदीस वही खुल गई है जो हमने वहां देखी थी, मुहद्दिस में देखी थी ना। तो वही 1556 नंबर हदीस यहाँ पे खुल गई है जो उम्रा से मुतल्लिक थी। और आप इसको जो है ना ये वाला डाटा कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट में मजमून में पेस्ट कर सकते हैं, इसकी तशरीह यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है ना ये पोर्शन है हदीस का, मैंने आपको बता दिया आप कहाँ कहाँ से हदीस तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगली जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने किताब पढ़ ली, किताब देख ली, पुरानी आयत को लेने का तरीका आपने देख लिया, अहादीस को लेने का पेस्ट करने का तरीका आपने देख लिया। उसके अलावा जो अगली बात है वो ये है कि आप उम्रा से मुतालिक ना मज़ामीन पढ़ना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं मुख्तलिफ मज़ामीन में से जो उम्रा से मुतालिक मज़ामीन हैं उनको देखूं। तो उसके हवाले से ना एक साइट है रसाइल जराइद के नाम से, RASAILOJARAID, रसाइल जराइद के नाम से ये साइट है। तो आप सपोज इसको खोल लेते हैं, आप कोई मजमून पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप इसको खोलते हैं, और इस साइट को खोलने के बाद आपके सामने ना इस तरह चीजें आएंगी। तो इसमें भी जिस तरह आपने वो गए थे ना आप किताब सुन्नत में मौज़ूआत के जरिए से, आप इसमें भी जो जितने मज़ामीन, ये जो साइट है ना ये बड़ी जबरदस्त साइट है। इसका अभी ये भी muhaddis.com ने नई साइट तैयार की है, इसकी अभी प्रमोशन नहीं हुई, और ये अभी ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल साइट है और रिसर्च में बहुत ही काम की चीज है ये वाली। तो इसमें जो है ना रसाइल रसाइल और जराइद पे जब आप आ गए तो आप क्या करें कि मौज़ूआत में चले जाएं। मौज़ूआत में चले जाएं और मौज़ूआत में जाने के बाद आप जो है उसी तरह उम्रा से मुतल्लिक मवाद देखना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इबादात में आ जाएं। इबादात में आ गए, इबादात के बाद अब आप देखिए उम्रा कहाँ पे है। उम्रा ये है, हज उम्रा। ठीक है, हज उम्रा यहाँ पे है, आपने इस पे क्लिक किया। अब क्या है कि हज और उम्रा से मुतालिक, चूंकि ये हज उम्रा की इकट्ठी कैटेगरी है, उम्रा की अलग से नहीं है, तो हज और उम्रा दोनों की जो है ना चीजें, दोनों से मुतालिक आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे। हज के आ रहे हैं, ये नीचे जो है ना ऑप्शन है, ये पेजेस हैं मुख्तलिफ, तो यहाँ से आप इसको ना, ये 12 दिखा रहा है, हम इसको कर देते हैं ऑल। ऑल जब करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आर्टिकल हज उम्रा से मुतालिक हैं 301 आर्टिकल ये आ रहे हैं, तो ये आपके सामने आ जाएंगे। अब आप इसमें से देख लें कि उम्रा से मुतालिक कहाँ पे है। उसका एक तरीका ये है कि आप ऐसे देखते जाएं, एक तरीका ये होता है आप कंट्रोल F दबाएं, ठीक है, और उम्रा को सर्च कर लें, और तो उम्रा से मुतालिक ना 30 अल्फाज यहाँ पे हैं। तो मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं रमजानुल मुबारक में उम्रा एक जायजा, आप ये आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं, आप क्या करें, यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आपके सामने आ रही है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये वाला जो आर्टिकल होगा ना ये इस तरह आपके सिस्टम में इस तरह शो होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ मैं इसको महफूज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला जो आर्टिकल होगा ये आपके सिस्टम में आप कहाँ रखना चाह रहे हैं वहाँ पे महफूज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम इसको डेस्कटॉप पे रखते हैं, और उसके बाद हम जो है ना डेस्कटॉप पे आते हैं, तो आपको ये वाला आर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ नजर आ जाएगा, आपके सिस्टम में आ गया। अब आप इसको जो है ना पढ़ सकते हैं, और इसको आप जो है ना जैसे मर्जी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से कुछ पढ़ के कुछ अगर आप लाइनें लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। तो जो है ये इसका तरीका है आर्टिकल तक पहुंचने का। तो यानी यही चीजें होती हैं कि जब आपने कोई असाइनमेंट या थीसिस या मजमून लिखना होता है, उसमें आपने किताबें बुक्स पढ़नी होती हैं, आपने आर्टिकल पढ़ने होते हैं, और उनको जो है ना आपने अपनी थीसिस का हिस्सा बनाना होता है। तो आप जो है ना पीडीएफ के लिए किताब सुन्नत देख सकते हैं, उसके लिए यूनिकोड के लिए आप शामला उर्दू देख सकते हैं। अगर आप मज़ामीन पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है ना जो ये वाली साइट है रसाइल जराइद के नाम से, आप इसको देख सकते हैं। और जो है आपने ये चीज़ें अपने आर्टिकल में आर्टिकल का हिस्सा कैसे बनानी है वो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। तो इस तरह जब आप चीज़ें लेते जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो है वो असाइनमेंट तैयार होती जाएगी, रेफरेंस आप साथ साथ देते रहें।
اپنا جو نوٹس ہیں وہ تیار کرتے جائیں، اور جو ہے پھر جو ہے یہ معاملہ سارا مکمل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہم بات کوئی خاص رہ نہیں گئی ہے. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر جو ہے نا ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں. سعد بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاؤ اباؤٹ ہینڈ رائٹنگ اسائنمنٹ، ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ؟ ہینڈ ریٹن کے لیے بھی یہی اصول ہیں، بس جو ہے نا ہینڈ ریٹن کے لیے بھی آپ نے چیزیں یہیں سے لینی ہیں. اگر آپ پیج پہ لکھ رہے ہیں تو آپ نے چیزیں یہیں سے لینی ہیں. یہی طریقہ کار ہے لینے کا چیزیں نا. کتاب بھی آپ نے وہی پڑھنی ہے، وہیں سے پڑھنی ہے. آپ نے کوئی حدیث پڑھنی ہے تو بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے. اگر آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. بس فرق یہ ہوگا کہ میں نے جو بتایا ہے جو ورڈ میں آپ نے ڈیٹا کاپی کس طرح کرنا ہے وہ ذرا اسکپ ہو جائے گا. باقی چیزیں سیم وہی ہیں کہ آپ ہاتھ سے بھی جو چیزیں لکھنی ہیں آپ یہیں سے لیں گے. ٹھیک ہے جی. ورڈ کے متعلق کچھ مزید یہی ہے کہ بتا دی ہیں چیزیں. ویسے جو اہم چیزیں ہیں نا، بنیادی چیزیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ورڈ ایک تو جو ہے نا آپ کے پاس اس کو انسٹال کر لیں، اور انسٹال کرنے کے بعد اردو کی بورڈ، اردو اور عربی کی بورڈ، یہ آپ گوگل سے لے سکتے ہیں. لینگویج اردو اور عربی لینگویج، یہ آپ انسٹال کریں گوگل سے. اور اس کے علاوہ جو اردو کے لیے جمیل نوری نستعلیق، اس کو انسٹال کر لیں. اور جو ہے اس کے لیے عربی کے لیے آپ کوئی بھی عربک فونٹ استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس کے لیے ایک فور محمدی یوز کرتے ہیں، تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ نا ورڈ میں زیادہ مشکل باتیں ہیں وہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. مثال کے طور پہ ہیڈنگ کیسے دینی ہے، سب ہیڈنگ کیسے دینی ہے، وہ زیادہ ایک اگلے لیول کی بات ہے. اس کے لیے ایک الگ سیشن چاہیے. تو وہ میں فی الحال اس پہ نہیں کرنا چاہ رہا. البتہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک ہیڈنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی کا فونٹ، اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ بڑا کر دیں. تو آپ اس کا فونٹ سائز بڑا کر سکتے ہیں. یہاں سے 20 کر دیں تو یہ بڑا ہو جائے گا. کنٹرول 20 دبائیں گے یہ بولڈ ہو جائے گا. بٹ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ دے دی جائے تو یہ یہاں پہ نا ہیڈنگ کی آپشن آ رہی ہوتی ہے. ہیڈنگ آپ نے ہیڈنگ کا بٹن دبایا تو یہ ہیڈنگ لگ گئی ہے اس کو. لیکن اس کے لیے نا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی نا سیٹنگ ہوتی ہے. وہ ایک تھوڑا سا نا ہٹ کے لمبا کام ہے. آپ فی الحال یہ کر سکتے ہیں اسائنمنٹ کے لیے کہ آپ اس کا فونٹ بڑا کر دیں. اس کے علاوہ اچھا پوچھ رہے ہیں کہ اسائنمنٹ ٹاپک اینڈ وین ٹو سبمٹ، یہ آپ کو بتائیں گے، ساتھ بھائی بتائیں گے. موبائل پر ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. موبائل پر، موبائل پہ جو ہے نا آپ ڈیٹا ڈیٹا شیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ زیادہ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا سہارا لینا پڑے گا، یا پھر جو ہے آپ ہینڈ ریٹن جو ہے وہ لکھیں. چلے ٹھیک ہے جی، اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا مددگار ہو، اور جو ہے نا ہم سب کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا یوزفل ہوں. اور اس میں جو ہے جو بھی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھا صلہ دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.